ہیلو کائناتیز، آج کل ہمارے سولر سسٹم یا ہمارے نظام شمسی کے اندرون کی طرف ایک کامٹ یا دمدار ستارہ وہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو کسی دوربین یا چھوٹی ٹیلیسکوپ سے وہ آرام سے نظر آ سکتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کامٹس ہیں وہ بیسکلی پتھر، تھوڑی سی مٹی اور برف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا آربٹ ان کو سورج کے قریب لے کر آتا ہے تو سورج کی گرمی کی وجہ سے ان کا مٹیریل تھوڑا سا ایویپوریٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دم بن جاتی ہے، جو ہمیں پھر ایک آرام سے نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں دمدار ستارہ۔ ویسے یہ ستارہ نہیں۔ اب آج سے کچھ سو سال پہلے تک بھی جب لوگ آسمان پہ اس قسم کا دمدار ستارہ دیکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کسی قسم کی کوئی بدقسمتی لے کر آئے گا، اور اس سلسلے میں شاعروں نے بھی لکھا، بادشاہوں نے بھی لکھا۔ اکبر جو مغل بادشاہ ہے اس کی جو بایوگرافی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور مرزا غالب انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ، اور میں ہوں سلمان حمید۔ تاریخ میں انسان ہمیشہ سے آسمان کو دیکھتے آئے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اور کس چیز کو دیکھیں، اور خاص طور سے اگر لائٹ پولیوشن نہ ہو تو آسمان پر جو ستارے ہیں رات کو وہ زبردست نظر آئیں گے۔ اور پھر انسانوں کو ایک اور ایبلٹی بھی ہے کہ وہ ریگولیرٹیز کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان کو نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے ایک جگہ سے اور پھر غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کانسٹلیشنز ہیں ستاروں کی، وہ کس طرح سے کس موسم میں وہ طلوع ہوتی ہیں اور کس موسم میں وہ غروب ہوتی ہیں۔ پھر سیارے ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے بیک گراؤنڈ ستاروں کے مقابلے میں وہ کس طرح سے ریگولر ہے۔ اور پھر آف کورس چاند جو ہے اس کے بھی ڈفرنٹ فیزز ہوتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ سے دیکھتا ہے کہ یہ جو ریگولیرٹیز ہیں آسمان پر، ان کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے فصلیں لگانی ہیں کس موسم پر کون سی ہو سکتی ہیں، اور پھر اگر آپ نے روزے رکھنے ہوں یا عید منانی ہو تو اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر کبھی کبھار کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں آسمان پر جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن، یعنی کہ ایکلپسز۔ لیکن وہ تو تھوڑی عرصے کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک عجیب سا آبجیکٹ نظر آئے، اور وہ آبجیکٹ جو ہے اس کی بڑی ساری دم ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، خاص طور سے صاف آسمان پر جس کو آپ دیکھنے پر آپ بہت واقف ہیں کہ کون سی کانسٹلیشنز ہیں، کون سے ستارے برائٹ ہیں، کون سے سیارے اس وقت موجود ہیں، اور پھر اچانک سے ایک دمدار ستارہ ایک نمودار ہو جائے، اور وہ کچھ ہفتے یا کبھی کبھار کچھ مہینوں تک آپ کو وہ نظر آتا رہے۔ اب انسان ہمیشہ سمجھتا ہے کہ وہ خود جو ہیں وہ سب سے اہم ترین چیز ہیں پوری کائنات میں۔ تو پھر خیال ہوگا کہ یہ جو دمدار ستارہ ہے اس کا نمودار ہونا غالباً وہ ہمیں کچھ ہمارے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب اکثر یہ خیال تھا کہ اگر دمدار ستارہ یا کومیٹ آسمان پر نظر آئے تو اس کے بعد کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، یا تو کوئی عذاب آئے گا جیسے کوئی پلیگ یا زلزلہ، یا پھر جو بادشاہ ہے شاید یا سلطان ہے اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب ایک لحاظ سے انسان جو ہیں وہ آسمان پر دیکھتے ہیں، یہ اسٹرالوجی کی بھی یہی روٹس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کنٹرول ملے، ہمیں کسی قسم کی کچھ پریڈکشن ملے جو ہمیں آسمان سے نظر آئے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو کامٹس ہیں، کیونکہ وہ اتنے زبردست تھے، اس کے اوپر کافی زیادہ فوکس ہوتا تھا۔ تو اس قسم کے جو کامٹس ہیں وہ چائنیز اسٹرانومرز، انڈین اسٹرانومرز، یہ جو امریکہ میں ایزٹیکس ہیں، ان کی بھی بہت ساری آبزرویشنز ہیں اور پریڈکشنز ہیں اس حساب سے۔
عرب اور مسلمانوں نے بھی بہت سارے جو کامٹس ہیں ان کو نوٹ کیا. بلکہ یہ جو ولیم شیکسپیئر، اس کا جو بہت مشہور ایک پلے ہے جولیس سیزر، یہ 1599 میں لکھا، اس میں اس نے لکھا اس سلسلے میں when beggars die there are no comets seen, the heavens themselves blaze forth the death of princes. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی غریب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان پر کوئی کامٹ نظر نہیں آتا، مگر مختلف قسم کے نشان آ جاتے ہیں جب کسی اہم بادشاہ یا شہزادے کا انتقال ہوتا ہے. اب یہ جو پلے ہے جولیس سیزر شیکسپیئر کا، یہ دراصل قیصر روم، یہ جولیس سیزر وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے جس کی اسیسینیشن بہت مشہور ہے، وہ 44 BCE میں ہوئی تھی. یہ آئیڈز آف مارچ بھی کہلاتے ہیں. اب اس کی اسیسینیشن کے کچھ مہینوں کے بعد اس کا جو ایڈاپٹڈ بیٹا تھا آکٹیوین، اس نے یہ جو کھیل ہوتے ہیں، یہ جو گیمز ہوتے ہیں، وہ اس نے آرگنائز کیے تھے اس کے آنر میں، جولیس سیزر کے. ان گیمز کے شروع ہونے کے پہلے دن ایک زبردست قسم کا ایک کامٹ یا دمدار ستارہ آسمان پر نمودار ہوا، اور وہ ان گیمز کے پہلے 7 دن تک موجود رہا. آکٹیوین، جو اس کا اڈاپٹڈ بیٹا تھا جولیس سیزر کا، اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو کامٹ ہے وہ دراصل جولیس سیزر کا سول یا اس کی روح ہے، جو کہ آسمان یا ہیونز کی طرف وہ جا رہی ہے. اب ایک لحاظ سے آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اگر جولیس سیزر ڈیوائن ہے تو اس کا اڈاپٹڈ بیٹا، اس کا بھی اس سے کافی امپورٹنس اس کو مل جائے گی. اور پھر آکٹیوین جو ہے واقعی اس کے بعد وہ ایمپرر روم کا بن گیا، اور وہ اب کہلاتا ہے ایمپرر اوگسٹس. اور پھر 42 BCE میں اس نے یہ ایک ٹیمپل ڈیڈیکیٹ کیا جولیس سیزر کا کے نام پہ، جس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف دا کامٹ. تو یہ روم میں یہ ٹیمپل، اس کے روئنز اب بھی موجود ہیں. لیکن ایک لحاظ سے یہ فیسنیٹنگ چیز ہے کہ یہ ٹیمپل شاید وہ واحد ٹیمپل ہو جو کہ ایک کامٹ کے اوپر بیسڈ ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایمپرر جو اگسٹس ہے، اس نے کوئنز جو ہیں وہ بھی اس نے ایشو کیے تھے جن کے اوپر کامٹ کی تصویر جو ہے وہ یا اس کی ڈرائنگ جو ہے وہ موجود تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی کول چیز ہے کہ نارملی تو اس قسم کے جو کامٹس ہیں وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بری خبر لے کے آئیں گے، لیکن یہاں پر یہ جو کامٹ ہے اس کی کافی ایک پازیٹیو ایک ڈیڈیکیشنز موجود ہیں. اب ایک مشہور کامٹ، ویسے تو بہت سارے مشہور کامٹس ہیں، لیکن ایک مشہور کامٹ جو ہے وہ 1577 کا ہے. یہ جو ہے پوری دنیا میں بہت جگہوں پر اس کو لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ جو مغل بادشاہ تھا اکبر اعظم، اس کی بائیوگرافی میں بھی شامل ہے. اس کی جو بائیوگرافی ہے، جو آفیشل اکبر نامہ، وہ اس کے کورٹ آفیشل ابو الفضل نے فارسی میں لکھی. اب یہ جو ابو الفضل ہیں، ان کافی اسٹرانومی کا بھی پتہ تھا اور اسٹرالوجی کا بھی. اور اکبر نامے میں ویسے انہوں نے ایک مولانا چاند کا بھی ذکر کیا ہے جو ایک اسٹرالوجر تھے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا نام ہے، مولانا چاند. لیکن ذرا واپس ایک کامٹس کی طرف آتے ہیں. ویسے اگر آپ نے اس سلسلے میں اور پڑھنا ہو یہ اکبر نامہ میں یہ اس کامٹس کا ذکر، تو آپ یہ ایک پیپر چیک آؤٹ کریں RC کپور کا. میں نے اس کا جو لنک ہے وہ یہاں پہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے. لیکن ابو الفضل، ان کو کافی کامٹس کے بارے میں اس وقت کے حساب سے کافی کچھ پتا تھا، اور انہوں نے جو پرانے کامٹس تھے 1264 کا، 1402، 1433، ان تمام کا اس نے ذکر کیا، اور اس نے تھوڑا سا تھیورائز بھی کیا کہ یہ کامٹس جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. ویسے اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ایک نیچرل ورلڈ کا حصہ ہیں. تو یہ جو 1577 کا کامٹ ہے، یہ اس نے نوٹ کیا کہ اکبر جو بادشاہ ہے یہ مغل، وہ ان کا ایکسپیڈیشن تھا راجستھان سے، وہ پنجاب جا رہا تھا ایکسپیڈیشن، اور اس وقت آسمان پر یہ بہت ہی برائٹ قسم کا کامٹ یہ نمودار ہوا. اب یہ جو ابو الفضل ہے
انہوں نے یہ کہا کہ ویسے تو اس قسم کا جب کامٹ نمودار ہوتا ہے تو وہ بہت بدقسمتی لے کر آتا ہے، خاص طور سے بادشاہ کے لیے. لیکن پھر اس نے تسلی دی اکبر کو کہ کیونکہ اکبر جو ہیں ان کا جو رول ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت دل سے بہت انہوں نے کام اچھے کیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کافی ہے اس قسم کی بدقسمتی سے بچنے کے لیے. لیکن اکبر نے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پلیڈ سیف، انہوں نے پھر بھی بہت سارے خیرات دینے کا لوگوں کو انہوں نے حکم دیا تاکہ کوئی ذرا بدقسمتی سے بچت ہو سکے. تو اس کامٹ کا، اور ویسے اکبر جو ہے ان کا رین جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہا تھا اس کامٹ کے بعد. لیکن یہ جو کامٹ ہے اس کی کافی ڈیٹیلڈ آبزرویشن ابو الفضل نے اس اکبر نامہ میں دی. جیسا میں نے کہا کہ یہ جو 1577 کا کامٹ ہے وہ کافی جگہوں پر دنیا میں آبزرو کیا گیا، اور استنبول میں اس وقت ایک صاحب تھے تقی الدین محمد ابن معروف، انہوں نے استنبول آبزرویٹری بنائی تھی اور وہاں پر بھی اس کو آبزرو کیا گیا. اب میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو آبزرویٹری ہے یہ ٹیلیسکوپس کی ایجاد سے پہلے کی ہے، تو وہاں پر ٹیلیسکوپس موجود نہیں بلکہ مختلف قسم کے میجرنگ انسٹرومنٹس ہیں. مگر یہ جو استنبول آبزرویٹری تھی یہ اس کے کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، اور اس کے سلسلے میں مختلف ڈیبیٹس ہیں کہ کیوں تباہ کی اور کس طرح سے تباہ ہوئی. لیکن اس کی ایک وجہ شاید وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سلطان تھا اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو دمدار ستارہ، یہ جو کامٹ تھا جس کی ڈیٹیلڈ آبزرویشن استنبول آبزرویٹری نے کی تھی، اس کی وجہ سے یہ جو بلیک پلیگ ہے وہ غالباً، یا بلیک ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، وہ غالباً آئی تھی، تو اس نے اس کو ڈسٹروائے کرنے کا حکم دے دیا تھا. لیکن اس کے سلسلے میں کافی کنٹروورسی ہے کہ کیوں استنبول آبزرویٹری تباہ ہوئی. لیکن یہ جو 1577 کا کامٹ ہے یہ بہت اہم کامٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ ابھی اس ویڈیو میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں دوبارہ سے بات کریں گے. اب ایک کامٹ کا ذکر جو ہے وہ مرزا غالب نے بھی کیا اپنے ایک خط میں. اس کی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ 1857 جو ایک مشہور سال ہے، وہ جو جنگ آزادی کے لیے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو دا گریٹ اپ رائزنگ، یا اگر آپ برٹش ہوں تو آپ کو کہتے ہیں دا گریٹ میوٹنی. لیکن اس کے ایک سال کے بعد یعنی کہ 1 نومبر 1858 کو جو برٹش ہیں وہ آفیشیلی جو انڈیا ہے اس کا ٹیک اوور کر رہے تھے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے. اب مرزا غالب انہوں نے جو دلی کی جو ڈسٹرکشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے کافی لکھا، اور وہ بے انتہا افسردہ بھی تھے اس سلسلے میں. تو اس آفیشل ٹیک اوور سے کچھ دن پہلے یعنی کہ اکتوبر 1858 میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا خوبصورت ایک دمدار ستارہ یا ایک کامٹ جو ہے وہ نمودار ہوا. اب یہ کامٹ جو ہے اس کو آج ہم ڈوناٹی کامٹ کہتے ہیں کیونکہ جیووانی ڈوناٹی یہ ایک اٹالین اسٹرانومر تھے. انہوں نے فلورنس آبزرویٹری سے، اور اب اس وقت تک ٹیلیسکوپس آ چکی تھیں، تو انہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا. اور یہ ایک ایسا کامٹ ہے جو اگین پوری دنیا میں دیکھا گیا، مشہور ہے. بہت سارے پینٹرز نے اس کی پینٹنگ کی اس کامٹ کی. ابراہم لنکن جو ہیں امریکہ میں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. ان کی یہاں پہ ایک مشہور ڈیبیٹس ہیں لنکن ڈگلس ڈیبیٹ، اس کے زمانے میں انہوں نے یہ چیز دیکھی. یہ جو الفریڈ رسل والیس ہیں جو کو ڈسکورر ہیں ایوولوشن ویا نیچرل سلیکشن ڈارون کے ساتھ، وہ انڈونیشیا میں تھے، انہوں نے بھی اس کامٹ کا ذکر کیا. لیکن مرزا غالب جو ہیں انہوں نے اس کا ایک خط میں ذکر کیا جو 5 نومبر کو انہوں نے لکھا اپنے ایک دوست کے نام جو ہیں نواب انور الدولہ شفق. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حالات ہیں اس میں اس قسم کے دمدار ستارے کا دیکھنا غالباً یہ ایک بدقسمتی کی ہی نشانی ہے. بلکہ انہوں نے لکھا کہ جب زمانے کے مزاج میں فساد کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں تب سطح فلک پر یعنی کہ آسمان پر یہ شکلیں دکھائی دیتی ہیں. تو دوبارہ سے یہ جو دمدار ستارہ اور جو بدقسمتی ہے اس کے کنیکشن کی بات ہوئی. اب اگر آپ نے اس کے سلسلے میں اور پڑھنا ہو یہ مرزا غالب کا خط
اور یہ جو ڈوناٹی کامٹ ہے اس کے سلسلے میں تو آپ دوبارہ سے چیک آؤٹ کریں. RC کپور کے 2 پیپرز ہیں, ان کا لنکس جو ہیں وہ اگین ڈسکرپشن میں یہاں پر موجود ہیں. لیکن اس خط میں مرزا غالب نے ایک شعر جو ہے وہ ایک مرزا صاحب تھے, یہ 17th سینچری کے, انہوں نے ان کو کوٹ کیا. میرے لحاظ سے وہ شعر جو ہے وہ ویسے تو خیر فارسی میں ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی تو میں نہیں کوٹ کر سکتا, لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ the mole at the corner of my darling's eyebrow makes me shudder. I'm frightened by this star which has a tail. میرا خیال ہے یہ زبردست قسم کا شعر ہے, اور غالباً مرزا غالب نے اس کا جو آرڈر ہے وہ بدل دیا تھا. انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ I am frightened by this star which has a tail, اور یہ ایک میرے لحاظ سے یہ ایک زبردست قسم کی ایک چیز ہے. 1857 والی بات افسردہ ہے, 1858 کی بھی بات افسردہ ہے, لیکن مرزا غالب کا لکھا یا مرزا غالب کی جو آبزرویشنز ہیں میرا خیال ہے وہ زبردست ہیں. اب آپ آسانی سے سوچ سکتے ہیں کہ دمدار ستارے یا کامٹس کے سلسلے میں اس قسم کے خیالات کیوں تھے, کیونکہ ہمیں ان کی جو نیچر ہے وہ پتہ نہیں تھی. زیادہ تر جو خیالات ہیں کامٹس کے سلسلے میں پہلے وہ ایرسٹاٹل سے آئے تھے, اور ایرسٹاٹل یہ جو گریک فلاسفر تھا اس کا خیال یہ تھا کہ کامٹس جو ہیں وہ ہمارے اپنے ایٹماسفیئر کا حصہ ہیں. اس کی کمپلیکس وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی جو تھیوریز تھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ پوری کائنات کے بیچ میں تھی, اور دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ جو ہیونز ہیں یعنی کہ کوئی بھی علاقہ جو چاند کے آگے کا ہے وہ پرفیکٹ ہے, اور اگر وہ پرفیکٹ ہیں تو اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی, کیونکہ کوئی بھی چینج پرفیکشن سے آپ کو امپرفیکشن پر لے جاتی ہے. تو اس کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی بھی چینج آئے گی وہ چاند اور زمین کے علاقے کے بیچ میں تو آ سکتی ہے, لیکن چاند کے آگے یا چاند سے زیادہ دور نہیں آ سکتی. تو اس حساب سے اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کامٹس ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے ایٹماسفیئر کے اندر ہیں, کافی قریب. اب سب لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. یہ گریکس میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا, کچھ عرب جو فلاسفرز تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا, لیکن زیادہ تر جو ویو تھا وہ ایرسٹاٹل کا تھا کہ زمین ساکن ہے, زمین جو ہے وہ کائنات کے بیچ میں ہے, اور یہ جو کامٹس ہیں وہ ہمارے اپنے ایٹماسفیئر میں ہیں. لیکن یاد ہے 1577 کا کامٹ جو بہت ہی زبردست کامٹ تھا جس کا ذکر جو ہے اکبر نامہ میں بھی ہے, وہ کامٹ جو ہے وہ ٹیکو براہے جو ایک ڈینش اسٹرانومر تھا اس نے بھی اس کو آبزرو کیا. اس کی وہاں پر آبزرویٹری تھی اگین میجرمنٹس کے حساب سے. اس نے اس کا ڈسٹنس یا اس کا فاصلہ جو ہے وہ معلوم کر لیا. یہ ایک پیرالیکس ایک چیز کہلاتی ہے. ایک اور ویڈیو ہے کہ ہم ستاروں کے ڈسٹنسز کس طرح سے معلوم کرتے ہیں, آپ اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پیرالیکس کیا ہے. تو ٹیکو براہے نے یہ جو کامٹ تھا 1577 اس نے مختلف جگہوں سے آبزرویشن لی, اور اس کے حساب سے اس نے پتہ لگایا کہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارے چاند سے کم از کم 4 گنا زیادہ دور ہے. تو یہ اس نے ثابت کر دیا. اس کو ویسے شک تھا ایرسٹاٹل کی تھیوری میں, لیکن اس نے آبزرویشن سے یہ ثابت کر دیا کہ کامٹ جو ہیں وہ چاند سے زیادہ دور ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایرسٹاٹل کا آئیڈیا تھا کہ چاند سے دور کوئی چیز نہیں بدلتی, وہ غلط ہے. اور پھر اس کا جو اسٹوڈنٹ تھا ٹیکو براہے کا ایک اسسٹنٹ, اس کا نام تھا جوہانس کیپلر, اور کیپلر نے بلکہ ٹیکو براہے کے مختلف قسم کے جو میجرمنٹس تھیں, مختلف قسم کے ڈیٹا تھے, اس کے ذریعے اس نے پتہ کیا کہ کس طرح سے یہ جو پلانٹس ہیں وہ کس طرح سے آربٹ کرتے ہیں. اور وہ جو ڈیٹا تھا کیپلر کا وہ آئزک نیوٹن نے استعمال کیا اپنی گریویٹیشنل لا بنانے کے سلسلے میں. یہ 17th سینچری میں ہے. اور جب گریویٹیشنل لا آ گیا تو ہیلی جس کا بہت مشہور کامٹ بھی ہے, اس نے پریڈکشن کی کہ یہ جو ہیلیز کامٹ ہے وہ دراصل صرف اپنے آربٹ کے اوپر ہے, اور وہ ہر تقریباً 75 سال میں وہ دوبارہ سے چکر لگاتا ہے. تو ہیلی نے تو دوبارہ, وہ خود تو اس کا انتقال ہو گیا تھا,
لیکن اس کی جو پریڈکشن تھی وہ زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی، اور ایک لحاظ سے ان چیزوں کی وجوہات پہ یہ جو دمدار ستارہ یا کامٹس ہیں وہ ایک لحاظ سے ہمیں سمجھ میں آ گئے، کیونکہ اب ہم ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ آج نہ صرف ہمیں کامٹس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، بلکہ کئی اسپیس کرافٹ جو ہیں وہ بھی ان کے گرد جو ہیں ان کے قریب سے تصویریں لے کر آ چکے ہیں۔ کامٹس جو ہیں دراصل وہ ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ڈرٹی سنو بالز۔ وہ پتھر ہیں اور ساتھ میں برف کا مکسچر، برف، پتھر اور مٹی کا مکسچر ایک لحاظ سے۔ اور یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے جب وہ بنا تھا تو یہ اس وقت کے لیفٹ اوور ریمننٹس ہیں۔ اب کچھ کامٹس جو ہیں جس طرح ہیلیز کامٹ ہے وہ شارٹ پیریڈ کامٹس ہیں، وہ نیپچون کے تھوڑا سا باہر کا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے ہمارے نظام شمسی کے اندر کی طرف کبھی کبھار آتے ہیں، لیکن زیادہ تر کامٹ، اور خیال یہ ہے کہ ہنڈریڈز آف ملینز یا شاید بلین کامٹس ہوں، وہ زیادہ تر کامٹس جو ہیں وہ بہت دور کا علاقہ ہے ہمارے نظام شمسی کا، جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں اورٹ کلاؤڈ، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور زیادہ تر کامٹس جو ہیں وہ وہیں پر رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر ان کا آربٹ یا تو کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے یا وہ آلریڈی ایک بہت ہی ایلپٹیکل آربٹ میں موجود ہوں تو وہ ہمارے انر سولر سسٹم کی طرف آتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو ہمارے سورج کی گرمی جو ہے وہ ان کو ایویپوریٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دم بن جاتی ہے۔ تو یہ جو دمدار ستارہ ہے وہ ستارہ نہیں بلکہ صرف ایویپوریٹنگ سنو بال ہے، لیکن یہ جو ٹیل ہے اس کی، یہ جو اس کی دم ہے وہ 1 ملین سے 10 ملین کلومیٹرز بڑی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو زبردست ہمیں شکل نظر آتی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اسی لحاظ سے ایک کامٹ جس کا نام ہے C2022 E3ZTF، نام کی فکر نہ کریں، اس کا جو نک نیم ہے وہ گرین کامٹ ہے، وہ آج کل ہمارے نظام شمسی کے اندرون کی طرف آیا ہوا ہے، بلکہ اب تو وہ واپس باہر کی طرف جانے لگا ہے۔ اس کا جو آربٹ ہے وہ تقریباً 50,000 سال ہے، یعنی کہ پچھلی دفعہ جب وہ کامٹ اس طرف آیا تھا تو اس وقت نہ صرف انسان موجود تھے بلکہ ہمارے ساتھ جو ہمارے کزن ہیں نیانڈرٹالز وہ بھی تھے۔ تو اگر وہ کامٹ جو ہے وہ نیکڈ آئی سے نظر آیا ہو تو شاید دونوں نے دیکھا ہو کہ یار یہ کیا زبردست چیز ہے، لیکن یہ جو کامٹ ہے اس کی خاص بات یہ گرین اس کا رنگ ہے۔ جو اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تقوی آبزرویٹری سے عدیل شفیق نے لی، اس میں آپ کو اس کی جو کلوز اپ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لحاظ سے اس کامٹ کا خوبصورت، اور یہ ایک اور تصویر ہے جو سہیب احمد نے چکری، یہ راولپنڈی کے قریب وہاں پر ایک جگہ سے یہ تصویر لی، اور یہاں پر آپ کو جو اس کا ہرا رنگ ہے وہ آپ کو زیادہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بائنوکیولر ہو یا چھوٹی ٹیلیسکوپ ہو تو آپ اس کامٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ رنگ تو شاید آپ کو نظر نہ آئے، رنگ کے لیے آپ کو تھوڑی تصویر لینی پڑے گی جس طرح سے یہ سہیب اور عدیل نے لی۔ لیکن ایک سوال کہ یہ ہرا رنگ اس کا کیوں ہے؟ ہر کامٹ کا ہرا رنگ نہیں ہوتا لیکن کچھ کامٹس کا ہوتا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا پزل تھا، اور یہ ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے ہی یہ سالو ہوا، جس میں پتہ یہ چلا کہ اس کے کامٹ کا جو اوپر والا جو کوما جو فرنٹ والا حصہ ہے وہاں پر یہ ڈائی کاربن، یعنی کہ 2 کاربن ایٹمز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک مالیکیول بناتے ہیں، اور سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے، الٹرا وائلٹ لائٹ، وہ اس ڈائی کاربن کو تھوڑا سا ہلاتی ہے، ایک ایکسائٹ کرتی ہے، اور اس ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے، یہ ویسے ہماری والی ایکسائٹمنٹ نہیں، یہ فزکس کی ایکسائٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک ہرے رنگ کی لائٹ جو ہے وہ ایمٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک مسٹری، اس کا جو پیپر ہے اس کا میں لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ڈائی کاربن مالیکیول کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے یہ رنگ بنتا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا پاز کریں اور سوچیں کہ یہ جو کامٹس ہیں، یہ جو دمدار ستارے ہیں، وہ ہمارے نظام شمسی کے شروع سے موجود ہیں، یعنی کہ 4.5 ارب سال سے، اور بہت سارے جو ہیں ہمارے نظام شمسی کے اندرون کی طرف بھی آتے رہے ہیں۔
کچھ تو ٹکراتے بھی رہے ہیں ہماری زمین پر، اور خیال یہ ہے کہ ہماری زمین کا سمندر کا پانی جو ہے وہ بھی کافی سارا جو ہے ان کامٹس کے ذریعے آیا۔ لیکن انسان صرف پچھلے کچھ لاکھ سالوں سے زمین پر ہیں، اور جب انہوں نے دمدار ستارے کو دیکھا تو خیال یہ ہوا کہ شاید وہ کوئی میسج ہے یا کوئی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن آج نہ صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کامٹس کس طرح سے بنے، بلکہ اگر کوئی کامٹ جو ہے جس طرح یہ گرین کامٹ، اگر وہ ہمیں آسمان پر بغیر ٹیلیسکوپ کے نظر نہ آئے تو ہمیں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان کامٹس کا بدقسمتی سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے لیے آپ کو شکر کرنا چاہیے سائنس کا۔